بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی 5ویں آیت ہے. اس آیت میں اللہ کی طرف سے متقین کے لیے دو اہم بشارتیں، خوشخبریاں ہیں. پہلی بشارت ہدایت کی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے، اور یہ سب سے بڑی خوشخبری اور بشارت ہے. اس سے متعلق جو ضروری اور موٹی موٹی باتیں تھیں کل کے درس میں وہ آ چکی. اس آیت میں جو دوسری اہم خوشخبری اور بشارت ہے، ایک طرح سے آیت کا دوسرا حصہ ہے، وہ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیاب ہونے والے ہیں. عربی زبان میں کامیابی کے لیے، اردو میں ہم جس کو کامیابی کہتے ہیں، اس کے لیے جو جامع اور بہتر لفظ ہیں وہ فلاحی کا ہے. اور اذان میں جو کلمات استعمال ہوتے ہیں وہ بھی یہی ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. سورہ مومنون کے شروع میں کامیاب مومنون کا جو تعارف پیش کیا گیا، اس میں بھی یہی بات کہی کہ قد افلح المؤمنون. افلاح، فلاح یفلح سے لفظ تحقیق کے فلاح کو پہنچ گئے مومنون. پھر ان کی کچھ وہاں صفات بیان کی گئی. ایک لفظ فوز کا بھی عربی میں، فوز کے معنی بھی کامیابی کے، لیکن فوز کے مقابلے میں یہ فلاح کا لفظ زیادہ جامع. ویسے فوز میں بھی لفظ فوز جسے کہتے ہیں، فاز یفوز، بلندی تک پہنچنا، اس میں بھی محنت کا، اس میں بھی کوشش کا مفہوم شامل ہے. لیکن لفظ فلاح میں تو لازمی طور سے محنت کا اور مشقت کا، جد و جہد کا مفہوم شامل ہے. عربی میں کسان کو فلاحون کہتے ہیں. عربی جاننے والے، سمجھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں فلاحون کے معنی کسان، اور اسی سے یہ لفظ فلاح بنا. عرب میں جو کسانوں کی، کاشتکاروں کی جو تنظیمیں ہوتی ہے، جمعیت الفلاحین، یعنی کاشتکاروں کی تنظیمیں. تو اب یہ بات بہت بڑی ہو گئی، یعنی یہ جو کامیابی کے حوالے سے جو بات کہی گئی، اب یہ سیدھی سادھی نہیں رہی، یعنی بہت غور و فکر کی حامل ہو گئی. حی علی الفلاح کی جہاں آواز لگیں گے تو آؤ کسانی کامیابی کی طرف، آؤ کسانی کامیابی کی طرف. کسان سے اس کو تشبیہ دی گئی، اور کاشتکار حضرات براہ راست اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے. لیکن جو کاشتکار نہیں ہیں، جو کھیتی کو دیکھتے ہیں، نہیں کرنے والے بھی کھیتیوں کو دیکھتے ہیں نا، تو کسان کو کامیابی کب ملتی ہے؟ کسان کی محنت مشقت شروع ہوتی ہے کھیتی کی تیاری سے، اور اس میں بیج ڈالنے سے، اور وہ پھر جو پودے نکلے، فصل نکلی، اس کی نگہداشت سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے اس کی حفاظت کرنا، اور کیڑوں سے اس کی حفاظت کرنا، اور پھر آخر میں جا کر کہیں اس کو فصل کاٹنے کو ملتی ہے. تو وہی کامیابی کا تصور دیا گیا. وہ اولئک یہی لوگ اصل کسان ہیں. اب گویا کہ ہر نماز میں ہم کو جو بلایا جا رہا ہے تو کسانی کامیابی کی طرف، کسانی کوشش کی طرف. عام دوسرے لفظوں سے اگر ہم اس کو اور سمجھنے کی کوشش کریں گے
تو کوئی ادارہ یہ اعلان کرے کہ آؤ ڈاکٹری کی ڈگریاں لے لو، تو کیا ان کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ جو آئیں گے ان کو ڈاکٹری کی ڈگری دے دی جائیں گی؟ یعنی ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرو، ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرو، تو کیا سرٹیفکیٹ ان کو یوں ہی ملے گا؟ وہ سرٹیفکیٹ کے پیچھے ایک مدت ہے، ایک محنت ہے، جو وہ مدت پوری کرے گا، وہ نصاب پورا کرے گا، اس کو ڈاکٹری کی ڈگری ملے گی۔ تو یہی فلاح کا تصور ہے اسلام میں، کہ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے نہیں، کسان دراصل بننے والے یہی ہے۔ اب گویا کہ کامیابی کے حوالے سے ہم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی، تو اردو میں ہم جس کو لفظ کامیابی کہتے ہیں، یہ تو بات کی چیز ہے۔ پہلے محنت اور مشقت کی ذمہ داری ڈال دی گئی، جس طرح سے کھیتی کی محنت اور کھیتی کے فصل میں جو تعلق ہے، جو محنت اور مشقت کرتا ہے کاشتکار، تو وہی صحیح فصل کاٹ سکتا ہے، اور جس کاشتکار نے محنت اور مشقت نہیں کی، وقت پر پانی نہیں دیا، جو کھیتی کا جو نظام ہے اور کھیتی کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق اگر اس نے کھیتی نہیں کی، تو کسان کو کامیابی نہیں ملے گی، اس کو فصل حاصل نہیں ہوگی۔ تو قرآن مجید میں زیادہ تر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی اور ان ذمہ داریوں کو جو سمجھایا گیا، وہ زمینی مثال کے ذریعے سے، زراعت کے ذریعے سے، بیج کے ذریعے سے، اور اس میں بہت گہری مناسبت ہے۔ گہری مناسبت اس لحاظ سے کہ ہماری پیدائش بھی مٹی سے ہوگی، اور وہ پودا بھی مٹی سے نکلتا ہے، ایک طرح سے مٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس پودے کو جن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جن مرحلوں سے گزر کر وہ پھر یہ تناور درخت بنتا ہے اور فصل دینے کے لائق بنتا ہے، تو انہی مرحلوں سے ایک مسلم کو گزرنا پڑتا ہے، ایک مومن کو گزرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی دوسری جگہ کا بڑا درخت نکال کر یہاں لا کر لگا دیا گیا۔ جب تک وہ چھوٹا پودا ہے تب تک تو کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن ایک درخت بڑا ہو گیا تو اس جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ اس کو نشو نما نہیں کیا سکتا، یہاں اس کو الگ سے درخت اگانا پڑے گا، الگ سے محنت اور مشقت کرنی پڑیں گی۔ تو قرآن مجید میں زیادہ تر مثالیں اسی کی دی گئی۔ کچھ میاں بیوی کے رشتے کو جو واضح کیا گیا، ایک آ گیا کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ کلمہ طیبہ کی جو مثال بیان کی گئی، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی بہترین مثال بیان کی، کشجرۃ طیبہ، جیسے کہ ایک بہترین درخت ہوتا ہے، یعنی ایک درخت سے تشبیہ دی گئی کلمہ طیبہ کی، اصلها ثابت، اور اس بہترین درخت کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے، دور تک گئی ہوئی ہوتی ہے، وہ فرعها فی السماء، اور اس کی ٹہنیاں آسمان کو چھو رہی ہے، یعنی ایک تعلق اس کا زمین کی گہرائی سے اور ایک تعلق اس کا آسمان کی بلندی سے ہے۔ وہ توتی اکلها کل حین بإذن ربها، اور آگے کہا گیا کہ ہر وقت وہ اللہ کی اجازت سے پھل لاتا ہے۔ تو جس درخت سے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی گئی، اس کلمہ طیبہ کی یا اس درخت کی تین خصوصیتیں، تین صفات بیان کی گئی۔ وہ تین خصوصیتیں، تین صفات اگر ایک مومن کی زندگی میں ہوں گی یا کلمہ گو میں ہوں گی، تو یوں کہہ سکتے کہ اس مثال کے ذریعے سے اس نے کلمہ طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کی، اور وہ صفات اپنے کلمہ طیبہ کو جوڑنے کی فکر اور کوشش اس نے کی۔ جس درخت سے تشبیہ دی گئی کلمہ طیبہ کی، تو پہلی صفت اور خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں بہت گہری ہے۔ اس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا اقرار جو ہم کرتے زبان سے، تو یہ صرف زبان تک نہ ہو، انسان کی جو سب سے زیادہ جو گہرائی کی چیز ہے، وہ اس کے پیر نہیں ہے، وہ اس کا دل ہے، اس کا دل ہے۔ گویا کہ دل تک اس نے وہ بات پہنچایا کلمہ، تو گویا کہ زندگی یا جسم کی گہرائی میں اس نے اس بیج کو پہنچا دیا، اب وہاں سے وہ ضائع نہیں ہو سکتا۔
اور پھر دوسری خصوصیت جو بیان کی گئی اس کی ٹہنیاں آسمان کو چھو رہی ہے، یعنی اس کا تعلق آسمانی ہدایت سے ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ قرار دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، جو اللہ کی رسی تنی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے آسمان سے زمین تک۔ تو گویا کہ اس کی زندگی وہ رسی سے معلق، رسی سے جڑی ہوئی ہے۔ اور مفسرین نے ٹہنیوں سے نیک اعمال کو بھی تشبیہ دی کہ جس طرح سے اس کی الگ الگ ٹہنیاں ہوتی ہے، درخت جو اچھا درخت ہوتا ہے اس کی ٹہنیاں بھی اچھی ہوتی ہے، پھیلی ہوتی ہے ہر طرف۔ تو اسی طرح سے یہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب اس کلمہ طیبہ کے درخت کی ٹہنیاں ہیں۔ اور اگر کوئی ان اعمال سے محروم ہے، ان اعمال سے خالی ہے، تو گویا کہ وہ پیڑ ہے، اور صرف پیڑ کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی۔ ٹہنیاں ہے اس کو، لیکن ٹہنیوں کو اگر پھل نہ ہو تو ایسے درخت سے بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو جس درخت سے تشبیہ دی گئی تو اس کی تیسری خصوصیت ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کی اجازت سے پھل لاتا ہے، یعنی گویا کہ وہ پھل آور درخت ہیں۔ پھل لانے کا مفہوم یہ کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور پھل کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس سے اس درخت کا بیج تیار ہوتا ہے۔ جو اس پر غور کریں گے اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ پھل ہے کیا۔ یہ مغز اور غدہ تو اصل میں وہ پھل کی، وہ بیج کی غذائیت کے لیے ہیں۔ چنانچہ جب تک اس کا بیج مضبوط نہیں ہوتا تب تک پھل پکتا نہیں۔ اب وہ بیج کو ضرورت باقی نہیں، پھل پک گیا، اب چاہے اس کو کھا لے یا پھر سڑ گیا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ پھل اگر سڑ بھی گیا تو بیج اس کا نہیں سڑے گا، بیج زمین پہ گرے گا اور اس میں سے پودا نکلے گا۔ اسی طرح سے مومن کی زندگی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذریعے سے اپنی نسلوں کو بڑھاتا ہے، اس کے ذریعے سے اسلامی بیج تیار ہوتے، چاہے اولاد کی صورت میں ہو یا پھر دعوت دین کے ذریعے سے ہو۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت ہے، وہ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب، یعنی جو دراصل کسان ہیں۔ ھم المفلحون، عربی کو زبان کو سامنے رکھے بغیر ہم اس کا مفہوم سمجھ نہیں سکتے۔ دراصل کامیاب کسان یہی ہے۔ اب کامیابی، کسانوں کی کامیابی کے تصور اور مفہوم کے ساتھ ہی وہ محنت اور مشقت آ جانی چاہیے، اور اگر کوئی نہیں لاتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی ناسمجھ نہیں ہو سکتا یا کوئی بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اسی ناسمجھی سے امت مسلمہ گزر رہی ہے کہ صرف ہم کو فلاح چاہیے، ہم کو کامیابی چاہیے، محنت اور مشقت کے بغیر۔ تو یہ تو اسی طرح کی بات ہوں گی کہ کوئی کاشتکار یہ کہے کہ یہ کھیت کی تیاری اور کھیت میں بیج ڈالنا اور محنت اور مشقت یہ خامخواہ کی چیزیں، اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ مجھ کو تو صرف فصل کاٹنے سے مطلب ہے، مجھ کو گیہوں سے مطلب ہے، مجھے چاول سے مطلب ہے، اور مجھے اور جوار سے مطلب ہے۔ جب وہ گیہوں آئیں گے کھیت میں تب جاؤں گا، تب تک خامخواہ محنت کیوں، اپنا وقت کیوں برباد کرو؟ تو اگر اگر اس کا تصور یہ ہے کہ مجھے صرف فصل سے مطلب ہے، بیج ڈالنے سے کوئی مطلب نہیں، محنت اور مشقت سے مجھے کوئی مطلب نہیں، اس لیے کہ اس سے کیا فائدہ پہنچنے والا ہے، اصل ہے فصل، تو وہ میں کاٹنا چاہتا ہوں، میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے۔ تو آج ہمارا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلام کی، ایمان کی فصل ہم جنت کی صورت میں ہم کاٹنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ درخت کی آبیاری کے بغیر۔ جنت کا ایک تصور یہ بھی ہے، جنت کا ایک تصور تو وہ ہے جو اللہ نے بنایا اور اللہ اس میں داخل کرے گا، لیکن ایک تصور جنت کا یہ بھی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے بنتی ہے جنت۔ انسان جو جنت بناتا ہے یا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا تصور دیا، اس کے ہاتھ میں جنت اور اسی کے ہاتھ میں دوزخ۔ تو یہ کامیابی کا جو تصور ہے، اور کامیابی کے تصور کے ساتھ بلکہ تصور میں اس کے لفظ میں، مفہوم میں ہی وہ جد و جہد شامل ہے، محنت اور مشقت شامل ہے۔
تو اس محنت اور مشقت اور جد و جہد کو دراصل اختیار کرنے کی ضرورت ہے دین اور ایمان کے حوالے سے، اور اسی کی آواز ہم کو ہر نماز میں دی جاتی ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو آؤ کامیابی کی طرف کا کیا مطلب؟ وہی جو شروع میں بات آئی، فلاح کا لفظ نہیں، کسان جو کرتا ہے، کسان پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرو۔ اور وہ باہر کی زندگی میں جو عمل معین و مددگار بن سکتا ہے وہ ہے نماز کا عمل۔ اس لیے نماز کے لیے پہلے حی علی الصلاح، پہلے اس کی آواز دی جاتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، اور پھر یہاں سے پھر وہ ذمہ داریاں لے کر جاؤ۔ معاشرے میں تمہیں اسلام کی کھیتی کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک تھی، تو اس تحریک کی بھی جو مثال بیان کی گئی قرآن مجید میں، غالباً سورہ فتح میں، وہ زراعت ہی کے ذریعے سے، کَزَرْعٍ أَخْرَجَ مَثَلٌ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلٌ فِي الْإِنْجِيلِ، ان کی مثال تورات میں اور انجیل میں ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی۔ پہلے ان کا تعارف پیش کیا گیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اور جو ان پر ایمان لانے والے ہیں صحابہ اکرام، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار پر شدید بھاری ہے، آپس میں رحم دل ہے۔ اور پھر ان کا تعارف مزید کہا گیا کہ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثال تورات پھر انجیل میں، کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ جیسے کہ ایک زراعت ہوتی ہے اور زراعت میں پودا نکلتا ہے، تو مثال دی گئی کہ پودا شروع میں بہت نازک ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں فصل آتی ہے تو کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہی مثال دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دور سے گزرنا پڑا۔ دور مکی میں آپ نے اسی اسلام کی بیج کے آ گیا، اس کو بیج کو آپ نے وہ پھیلایا، اور پھر اس اسلامی بیج کے ذریعے سے اسلامی پودے تیار ہوئے، اور پھر دور مدنی میں پھر وہ تناور درخت ہو گیا، اور پھر تناور درخت ہونے کے بعد پھر اس کو بے شمار ٹہنیاں لگی، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی یمن میں، کوئی افریقہ میں، یورپ میں، ایران میں، اور خود ہندوستان میں، اور پھر ان ٹہنیوں کو بے شمار ہزاروں پھل لگے، اور آج وہ ہم پھل کاٹ رہے، کھا رہے ہیں۔ اسی زراعت کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے جو کھیتی کی تھی، جو صحابہ کرام نے، اس کھیتی کے نتیجے میں، لیکن بعد میں وہ کھیتی ایک طرح سے ہم نے بنجر کر ڈالی۔ جو زرخیز زمین اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے چھوڑی تھی، بعد کی امت نے ذمہ داری ادا نہیں کی، جس کی وجہ سے مسائل، جس کی وجہ سے پریشانیاں۔ لیکن وہ تصور جو علامہ اقبال نے دیا کہ ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، یعنی خود محنت اور مشقت ہو، یہ مٹی آج بھی زرخیز ہے۔ کلمے کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے کہ جو قیامت تک چلنے والا ہے، مشکلات اور پریشانیاں تو آئیں گی، جس طرح سے ہر کاشتکار پر آتی ہے، آسانی سے کھیتی نہیں ہوتی، تو وہ محنت اور مشقت تو ہمیں کرنی ہوگی۔ تو محترم حضرات، یہ متقین کی صفات میں اور اس کے خوشخبری میں ایک طرح سے یہ ذمہ داری ہم پر جو عائد کی گئی کامیابی کی، تو کامیابی کے لفظ ہی میں، کامیابی کے مفہوم ہی میں محنت شامل ہے، جد و جہد شامل ہے، اور اگر کوئی محنت اور مشقت نہیں کرتا ہے تو اسے کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی متقین کی صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔